کرنے والے ہیں. یہ جاہل قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ جشن کے نام پر رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. محبت رسول کے نام پر نمازوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. محبت رسول کے نام پر بے پردہ عریاں عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے. یہ دین پر ایک نئی بات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو گندا کر رہا ہے. دین اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ اسلام سے محبت نہیں, یہ دشمنی ہے. اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے. علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر ان قوموں کے اندر رسومات, بدعات و خرافات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. علماء حق, علماء دیوبند بلا کسی جھجک, بلا کسی روک ٹوک کے, بلا کسی ڈر خوف کے ان کو ان کے بدعات و خرافات یاد دلا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے. پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے کہ کسی کی پیدائش پر جشن منانا, عید میلاد النبی منانا. یہ تصور آیا عیسائیوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت پر کرسمس ڈے 25 دسمبر کو عیسائی مناتے ہیں. اس کا بھی پس منظر اور بیک گراؤنڈ سماعت فرمائیں کہ یہ رسم و رواج آنے کے بعد کتنے خرافات و بدعات کا یہ مرکز بنا اور کتنے گناہوں اور برائیوں کا مرکز بنا ہے. پہلے میں اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 300 سال تک کوئی بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پر یعنی پیدائش پر جشن نہیں منا رہے تھے. 300 سال کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں شیطان نے یہ خیالات ڈالا, یہ وسوسہ ڈالا کہ اس تاریخ میں ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جشن منانا چاہیے اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاقیات کو بیان کرنا چاہیے. شیطان جب بھی کسی کام میں رکھنا ڈالتا ہے تو غلط انداز سے نہیں بلکہ اس میں کچھ صحیح یعنی صحیح بات سمجھانے کے انداز سے اس کو غلط راستے پر لے جایا جاتا ہے. تو دیکھیے یہاں کس طرح. تو 300 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کچھ لوگ جشن منانا شروع کیے. تو اس وقت کے جو حواریین تھے, جو دین کو صحیح سمجھتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین پہنچایا اس کو صحیح سمجھنے والے کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا اور 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ان جشن نہیں منایا, اس کی ولادت پر جشن نہیں منایا, تو ہم کیوں منائے 300 سال کے بعد؟ تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان لوگوں کا منہ بند کر دیا کہ ہم کوئی برائی کی بات تھوڑا کریں گے, یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے, ان کے اخلاق بیان کریں گے, ان کی تعلیمات بیان کریں گے. یہ ساری کوئی برائی کی چیز تھوڑا نہ ہے. بہرحال وہ لوگ خاموش ہو گئے جو صحیح سمجھنے والے تھے دین کو, یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا گیا. اب کچھ عرصہ تو یہ چلتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پر کرسمس ڈے 25 دسمبر کو لوگ جمع ہوتے, ایک پادری آتا, تقریر کر کے چلا جاتا. لیکن کچھ نئی روشنی کے نوجوان وہ لوگ, ان لوگوں کا اس میں شرکت نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس میں کچھ اور چیز ایڈ کر لیں, اس میں موسیقی ایڈ کر لیں تاکہ جو نئے فیشن کے لوگ ہیں ان کا بھی اس میں شامل ہونا, وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں. چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس میں موسیقی کو داخل کر دیا گیا تاکہ نوجوان کی بھی شرکت ہو. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ موسیقی سے بھی آگے تھوڑا کچھ چٹپٹا سا دلچسپ ہونا چاہیے, دلکش ہونا چاہیے مجلس میں. تو اس میں اور گانا, ناچ گانا, بجانا, یہ سارا چیز شامل کر دیا گیا. آگے چلا تو اور خرافات کا مرکز بنا. اس میں شراب نوشی, قمار بازی, جوا بازی, یہ سب کو ایڈ کر دیا گیا. حتیٰ کہ آج کرسمس ڈے کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ اس میں ہر برائی کا مرکز بن گیا. آج جن ممالک میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جشن مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت پر, آج ان ممالک میں دیکھیں کہ جتنی شراب نوشی پورے سال میں نہیں ہوتے اتنے اس دن کرسمس ڈے نہ ہوتے ہیں. جتنے عصمت دری عورتوں کے ساتھ زناکاری اور بدکاری پورے سال میں نہیں ہوتے, اس سے کہیں زیادہ کرسمس ڈے 25 دسمبر کو یہ خرافات ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا مرکز بن گیا وہ برائیوں کا. آج کچھ لوگ اسی طریقے سے عید میلاد النبی, محبت رسول کے نام پر یہ جشن منا رہے ہیں, اور محبت رسول کے نام پر جشن منانے پر کوئی ثبوت نہیں, کوئی قرآن و حدیث نہیں, اور نہ تو کوئی صحابہ نے کیا ہو, تابعین نے کیا ہو, تبی تابعین نے کیا ہو. کافی عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا بدعتی, اور وہ بادشاہ کے ذہن و دماغ پر شیطان نے ڈنک مارا, مسلط کیا, ان پر ذہن میں بھوت سوار کیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر جشن منانا چاہیے. اس وقت سے یہ بدعت و خرافات شروع ہوا. آج کچھ قوم کے اندر بھی یہ بدعت و خرافات منتقل ہو گئی. بڑے افسوس کی بات ہے
کہ محبت رسول کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے وہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. میں نے کتنے ایسے جلوس دیکھے ہیں جہاں عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے, جہاں قوالی اور نہ جانے کتنے خرافات کا مرکز بن چکا ہے. جب تک یہ جشن منایا جاتا ہے نماز کا جنازہ اڑایا جا رہا ہے, مرد عورت کا آپس میں اختلاف, بے پردگی, اور ہو رہا ہے کس چیز کے نام پر؟ محبت رسول کے نام پر. شیطان جس طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جشن منانے والوں کو کہاں پہنچا دیا, آج ایک قوم ادھر کی جا رہی ہے. شروع میں تو یہی کہہ کر علماء حق, علماء دیوبند کا منہ بند کر دیا گیا کہ یوم ولادت پر ہم حضور کی سیرت بیان کریں گے, ان کے اخلاق بیان کریں گے, ان کی تعلیمات بیان کریں گے. یہ غلط کہاں سے ہے؟ مگر آج کن کن چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے اس میں؟ آج قوالیوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے اس میں. میں خود عورتوں کو ناچتے ہوئے دیکھا, خدا کی قسم. آج جشن کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے, العیاذ باللہ. اللہ اسی قوم سے حفاظت فرمائے. مجھے دیکھ کر بڑا رونا آتا ہے جب محبت رسول کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے وہیں بے پردگی آسمان چھو رہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے, نہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا ہے, مگر کچھ لوگ محبت رسول کے نام پر یہ جشن مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں. نقصان تو یہ ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کر کے اس میں بدعت و خرافات و رسومات کا مرکز بنتا جا رہا ہے. اور دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر کسی دین کو خاص کرنا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توہین ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو ایک رسم و رواج کے طور پر کسی ایک دن منا کر چھٹی کر لینا, یہ سب سے بڑا جرم ہے, اور جرم عظیم ہے, اور سب سے بڑا ظلم ہے, اسلام پر بار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہمارے اوپر ہے کہ روزانہ اگر ہم ان کے نام پر ان کی سیرت بیان کریں تو کم ہے. اب اگر ہم کسی ایک دن کو خاص کر لیں تو عوام کے ذہن ایسے ہیں کہ اس مذہب کو وہ ایک رسم و رواج والا مذہب مان کر دن آتا ہے, وہ دن منا کے بس چھٹی ہو جاتی ہے ان کی, اور سیرت صرف محدود ہو کر 12 ربیع الاول تک ہی رہ جائیں گے. اس طریقے سے اسلام میں ایک بدنما دھبا لگے گا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں ہے کہ یوم ولادت پر جشن منا لیا جائے اور بس ایک طرف ہو کر چھٹی منانا شروع کر دے, بلکہ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب کسی دین کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہو. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جشن منایا جائے تو تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ہر نبی ایک ہی دن پیدا نہیں ہو گئے, بلکہ ہر نبی الگ الگ دن پیدا ہوئے تو 360 دن کے ہی سال ہوتے ہیں. اگر ہر نبی کے نام پر جشن منایا جائے, عید میلاد النبی منایا جائے تو 360 دن کم پڑ جائیں گے, یہ عقلی اعتبار سے بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر نہ تو جشن منانے کا حکم دیا, اور نہ صحابہ کرام جن کی گھٹی پر محبت رسول پیوست تھی, ایک ایک سانس اللہ کے نبی کی محبت پر نچھاور کر دینے کے لیے تیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی صحابہ کرام کے رگو ریشے میں, گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ جب اللہ کے نبی وضو کرتے تو وضو کا پانی نیچے ٹپکنے سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے, ان کے تھوک تک گرنے نہیں دیتے تھے. تو کیا صحابہ سے زیادہ یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ جاہل قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, تابعین سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ جشن کے نام پر رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, محبت رسول کے نام پر نمازوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, محبت رسول کے نام پر بے پردہ عوریہ عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے. یہ دین پر ایک نئی بات کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو گندا کر رہا ہے, دین اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ اسلام سے محبت نہیں, یہ دشمنی ہے. اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے. علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر ان قوموں کے اندر رسومات, بدعات و خرافات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. علماء حق, علماء دیوبند بلا کسی جھجک, بلا کسی روک ٹوک کے, بلا کسی ڈر خوف کے ان کو ان کے بدعات و خرافات یاد دلا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے